بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال اردت الخروج الى خیبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا رواه ابو داود وصححه۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خیبر کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ جب تم خیبر میں میرے وکیل کے پاس پہنچو تو اس سے 15 وسق کھجور لے لینا۔ اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کر کے صحیح کہا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے جو مسئلہ ثابت کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ لین دین کے معاملات میں کسی کو وکیل بنایا جا سکتا ہے۔ خیبر کا علاقہ یہ وہ علاقہ تھا جہاں پہ یہودی آباد تھے اور اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو وہاں فتح عطا فرمائی۔ تو جب فتح عطا فرمائی تو وہاں کی زمینوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا، تو یہود کے ساتھ وہاں یہ معاہدہ ہوا کہ وہ پیداوار کا نصف حصہ مسلمانوں کو ادا کریں گے اور نصف اپنے پاس رکھیں گے، یعنی اپنی گزر بسر کے لیے رکھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زمین کی پیداوار کا وہاں سے حصہ آتا تھا اس کے لیے آپ نے وہاں پر ایک شخص کو اپنا وکیل بنایا، اور حضرت جابر بن عبداللہ جب وہاں جانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ تم جب میرے وکیل کے پاس، یعنی بتایا کہ فلاں شخص میرا وکیل ہے، اس کے پاس جاؤ گے تو اس سے اتنی کھجور وصول کر لینا، یعنی جو قابل وصول تھی آپ نے اس میں حضرت جابر کی یہ ذمہ داری لگائی۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ ایک تو یہ کہ وہاں خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین کے معاملات کو دیکھنے کے لیے آپ کا ایک وکیل تھا، ایک بندہ تھا جس کو آپ نے یہ معاملہ سونپا ہوا تھا کہ وہ یہ سارے معاملات کرے۔ دوسرا، اس مال کو وصول کرنے کے لیے آپ نے پھر حضرت جابر کو بھی وکیل بنایا، یعنی ان کی بھی ذمہ داری لگائی کہ آپ میرے بہاف پر یہ مال جا کر وہاں سے وصول کر لیں۔ تو لین دین کے معاملات میں اس طرح کسی کو وکیل بنایا جا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ اور چونکہ شراکت کا باب چل رہا ہے تو اس کی ضمن میں یہ بات بھی ہے کہ کچھ لوگ عارضی شریک بھی کسی چیز میں ہوتے ہیں، جیسے وکیل بنانا بھی شراکت ہی ہوتی کہ آپ اس کو اپنے معاملے کے اندر شریک کر رہے ہیں کہ تم جا کے وصولی کر لو یا لین دین کر لو۔ تو اس قسم کے معاملات جس سے دوسروں کے لیے سہولت ہو جاتی ہے ان کو کرنے کی اجازت ہے، شریعت میں اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔